القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة لقوله عليه السلام من السنة وذو اليمين على الشمال تحت السرة. فرماتے ہیں کہ اور رکھ لے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناپ کے نیچے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ناپ کے نیچے دائیں ہاتھ کا بائیں پر رکھنا سنت ہے۔ وحجۃ علی مالک فی الارسال وعلی الشافعی فی الوضع علی الصدر، اور یہ حدیث حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے خلاف حجت ہے ہاتھ چھوڑنے کے سلسلے میں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے خلاف حجت ہے سینے پر ہاتھ باندھنے میں۔ وَلِأَنَّ الْوَضْعَ تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ، اور اس لیے بھی کہ زیر ناپ ہاتھ کے باندھنا یہ تعظیم کے زیادہ قریب ہے اور تعظیم ہی مقصود ہے۔ تو ثم الاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله حتى لا يرسل حالة الثناء۔ پھر اعتماد یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا، یہ شیخین کے نزدیک قیام کی سنت ہے، حتیٰ کہ ثنا کی حالت میں ہاتھوں کو نہیں چھوڑے گا۔ والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا هو الصحيح، فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ويرسل في القومة وبين تكبيرات الأعياد۔ اور اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ قیام جس میں کوئی ذکر مسنون ہو اس میں ہاتھ باندھے، اور جو قیام اس صفت کا حامل نہ ہو اس میں مسنون نہیں ہے، یہی صحیح قول ہے۔ لہذا ہاتھ باندھے حالت قنوت میں اور جنازے کی نماز میں، اور ہاتھ چھوڑے قومہ میں اور عیدین کی تکبیروں میں۔ دیکھیے اس عبارت کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چند مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح رکھنا ہے، تیسرا مسئلہ ہے کہ کہاں رکھنا ہے، اور چوتھا اور آخری مسئلہ ہے کہ کب رکھنا ہے۔ پہلا مسئلہ یعنی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء ثلاثہ کا قول یہ ہے کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا مسنون ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ارسال کرنا ہے، دونوں ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، اور اگر جی چاہے تو باندھ لے۔ یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک عزیمت تو یہ ہے کہ ہاتھ کو چھوڑے رکھے، لیکن اس کی بھی اجازت ہے، رخصت ہے کہ اپنے ہاتھ کو باندھ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے پر مداومت فرمائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ انا معشر الانبیاء امرنا بان ناخذ شمائلنا بایماننا فی الصلاۃ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ من السنۃ ان یضع المصلی یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ فی الصلاۃ۔ اسی حدیث کو صاحب ہدایہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ان من السنۃ وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، اور دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر رکھنا مسنون ہے۔ دوسرا مسئلہ یعنی کس طرح ہاتھ کو رکھنا ہے نماز کے اندر، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھنگلی انگلی سے بائیں ہاتھ کا گٹھا یعنی
گٹے کو پکڑ لینا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کہاں رکھنا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارا نزدیک افضل یہ ہے کہ زیر ناپ ہاتھ باندھیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک سینے پر ہاتھ رکھنا افضل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وانحر کی تفسیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھنا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ سینہ یہ نور ایمان کی جگہ ہے، لہذا نماز کے اندر اپنے ہاتھ سے اس کی حفاظت کرنا اولا ہے۔ ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اثر ہے، ان من السنتی وصل یمین علی الشمالی تحت السرتی، اور لفظ سنت سے بالعموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زیر ناپ ہاتھ باندھنا مسنون ہے، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ زیر ناپ ہاتھ باندھنے میں تعظیم ہے، اور نماز کے اندر تعظیم ہی مقصود ہوتی ہے۔ چوتھا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ نمازی ہاتھ کب باندھے، تو اس بارے میں شیخین کا مذہب یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا یہ قیام کی سنت ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ قرات کی سنت ہے۔ چنانچہ ثنا میں شیخین کے نزدیک ہاتھ باندھنا مسنون ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک حالت ثنا میں ہاتھ چھوڑے رکھنا ہے، اور قرات شروع ہونے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کے بارے میں ایک اصل ہم بیان فرما دیتے ہیں، اور وہ اصل یہ ہے کہ ہر وہ قیام جس میں کوئی ذکر مسنون ہو تو ایسے قیام میں ہاتھ باندھنا چاہیے، اور جو قیام اس صفت کا حامل نہ ہو اس میں ہاتھ باندھنا مسنون نہیں ہے۔ یہی صحیح قول ہے۔ چنانچہ اس اصل کی بنا پر حالت قنوت اور نماز جنازہ میں ہاتھ باندھنا مسنون ہوگا، اور قومہ اور عیدین کی تکبیروں کے درمیان ہاتھ چھوڑنا مسنون ہوگا۔ ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ، کہ پھر اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک آخر تک پڑھے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ یضم الیہ قولہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات الی الآخر، لروایت علی رضی اللہ عنہ ان نبی علیہ السلام کان یقول ذلک، اور امام ابی یوسف سے مروی ہے کہ اس ثنا کے ساتھ انی وجہت وجہیہ آخر تک ملا دے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا کرتے تھے۔ وَلَهُمَا روایت انس رضی اللہ عنہ ان النبی علیہ السلام کان اذا افتتح الصلاۃ کبر وقرأ سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ۔ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور سبحانک اللہم وبحمدک آخر تک پڑھتے تھے۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ هَذَا، اور اس پر زیادہ نہیں کیا۔ وما رواہ محمود علی التہجد، اور جو حضرت امام ابی یوسف نے روایت کیا ہے وہ تہجد پر معمول ہے۔ وقولہ وجل ثناؤک لم یذکر فی المشاہر، اور اس کا قول وجل ثناؤک مشہور روایتوں میں مذکور نہیں ہے۔ فلا یاتی بہ فی الفرائض، لہذا اس کو فرض نمازوں میں نہ پڑھے۔ والاولی الا یاتی بالتوجہ قبل التکبیر لیتصل النیۃ بہ والصحیح، اور اولا یہ ہے کہ تکبیر سے پہلے توجہ یعنی انی وجہت نہ پڑھے تاکہ نیت تکبیر کے ساتھ متصل ہو جائے، یہی صحیح ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب نماز کے طریقے کو باقاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نمازی ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھے، اور ثنا کے الفاظ یہ ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصلی ثنا کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ اور بعض روایت میں من المسلمین کے بعد یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، اللہم انت الملک لا الہ الا انت۔ حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کے ساتھ اس دعا کو بھی پڑھا کرتے تھے،
اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ کبر وقرأ سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کچھ بیان نہیں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثنا کے بعد توجہ یعنی انی وجہتو پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ثابت فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پیش کردہ روایت تہجد کی نماز پر موقوف ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں اس کو پڑھا کرتے تھے، اور فرائض میں ثنا کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھنا منقول نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ نیت کے بعد اور تکبیر سے پہلے بھی انی وجہتو یعنی دعائے توجہ نہ پڑھے، تاکہ نیت کا تکبیر کے ساتھ اتصال ہو جائے، یہی صحیح قول ہے۔ اور بعض متأخرین جن میں فقی ابو اللیث بھی فرماتے ہیں کہ نیت و تکبیر کے درمیان اس کا پڑھنا جائز ہے۔ وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور پناہ طلب کرے اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے، کیونکہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر جب تو قرآن پڑھے تو پناہ ڈھونڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ معنی ہو اذا اردت قراءۃ القرآن، کہنے کہ اذا قراءت کے معنی یہ ہے کہ جب تو قراءت قرآن کا ارادہ کرے۔ والاولا ان یقول استعیذ باللہ لیوافق القرآن ویقرب منہ اعوذ باللہ، اور اولا یہ ہے کہ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے تاکہ قرآن سے موافق ہو جائے، اور اسی کے قریب اعوذ باللہ بھی ہے۔ ثم التعوذ تبع للقراءة دون ثناء عند ابي حنیفة محمد لما ترون حتى يأتي به المسبوق دون المقتدی ويؤخر عن تکبیرات العید خلافا لابی یوسف رحمہ اللہ۔ پھر تعوذ طرفین کے نزدیک قرات کی تابع ہے، نہ کہ ثنا کے، اس آیت کی وجہ سے جو ہم تلاوت کر چکے ہیں، حتیٰ کہ اس کو مسبوق پڑھے گا نہ کہ مقتدی، اور امام تعوذ کو عید کی تکبیروں میں مؤخر کرے گا۔ اس میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ دیکھیں یہاں تین مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ جو تعوذ ہے یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ تعوذ کہاں پڑھا جائے گا؟ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تعوذ کے الفاظ کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نماز کے شروع میں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مسنون ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک نماز کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہ کانوا یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور وہ سب کے سب اپنی نماز کا آغاز الحمد للہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اور شیخین یہ پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ الحمد للہ سے نماز کی شروعات کرتے تھے۔ اور ہماری دلیل بارے کا ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس میں استعذ یہ اگرچہ امر کا صیغہ ہے جو وجوب کا تقاضا کرتا ہے، لیکن چونکہ اسلاف نے اس کی سنت ہونے پہ اجماع کیا ہے، اس لیے ہمارے علماء تعوذ کے مسنون ہونے کے قائل ہیں۔ اچھا، تعوذ کو کب پڑھا جائے گا؟ تو ہمارے نزدیک تعوذ یہ قراءت قرآن سے پہلے ہے۔ تعوذ قراءت کے تابع یا ثنا کے، تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ طرفین کے نزدیک تعوذ قراءت کے تابع ہے نہ کہ ثنا کے، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک ثنا کے تابع ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ لہذا طرفین کے نزدیک جس آدمی پر قراءت واجب ہوگی وہ تعوذ کرے گا، حتیٰ کہ مسبوق وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، کیونکہ اس پر فوج شدہ رکعت میں قراءت کرنا واجب ہے۔ البتہ مقتدی یہ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس پر قراءت واجب تھی ہے۔ اور عیدین کی نماز میں تعوذ عید کی تکبیروں سے مؤخر کیا جائے گا، کیونکہ عیدین کی پہلی رکعت میں قراءت تکبیرات عید سے مؤخر ہوتی ہے۔
اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک جو آدمی ثنا پڑھے گا وہ تعوذ بھی پڑھے گا۔ حضرت امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ تعوذ یہ ثنا کی جنس سے ہے، کیونکہ جس طرح ثنا دعا ہے اسی طرح تعوذ بھی ایک دعا ہے، اور شے کا تابع شے کے بعد ہوتا ہے، تو ثابت ہوا کہ تعوذ ثنا کا تابع ہے نہ کہ قرات کا۔ اور طرفین کی دلیل باری تعالیٰ کے ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ تیسرا جو مسئلہ تھا کہ تعوذ کے الفاظ کیا ہیں، تو مصنف فرماتے ہیں کہ تعوذ کے الفاظ میں اولا یہ ہے کہ یہ پڑھے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ باری تعالیٰ کے قول فاستعذ باللہ کے موافق ہو جائے۔ لیکن چونکہ اکثر اخبار میں اور احادیث میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وارد ہوا ہے، اسی وجہ سے مصنف فرماتے ہیں کہ استعیذ قریب اعوذ باللہ بھی ہے، اور یہی پسندیدہ مذہب ہے اور اسی پہ فتویٰ ہے۔ وقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاکذا نقل فی المشاہیر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ایسا ہی مشہور حدیثوں میں مروی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں سورہ نمل کی جو آیت ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ بالاتفاق قرآن کا جز ہے اور سورہ نمل کا بھی جز ہے، لیکن دو سورہ کے درمیان جو بسم اللہ مذکور ہے اس میں اختلاف ہے کہ وہ قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء حناب کے نزدیک قرآن کا جز ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے جز ہونے کے قائل نہیں ہے۔ وَيُسِرُّ بِهُمَا لِقَوْلِ مسعود رضی اللہ عنہ أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ وَذَكَرَ مِن جُمْلَتِهَا التَّعَوُّذَ وَالتَّسْمِيَةَ وَآمِين، کہہ رہے کہ بسم اللہ اور تعوذ کے ساتھ اخفا کرے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چار چیزیں ہیں جن کو امام آہستہ پڑھے، اور آپ نے من جملہ ان میں تعوذ، تسمیہ اور آمین کو شمار کروایا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یجہر بالتسمیۃ عند الجہر بالقراءۃ لما روی ان النبی علیہ السلام جہر فی صلاتہ بالتسمیۃ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تسمیہ کو جہر سے پڑھے جب قراءت سے جہر کرے، کیونکہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں بسم اللہ کے ساتھ جہر کیا۔ قلنا ومحمول علی التعلیم لأن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبر انہ علیہ السلام کان لا یجہر بها، ہم کہتے ہیں کہ یہ تعلیم پر محمول ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کا جہر نہیں کیا کرتے تھے۔ ثم عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ لا یأتی بها فی اول کل رکعۃ کالتعوذ وعنہ انہ یأتی بها احتیاطا وہو قولہما ولا یأتی بها بین السورۃ والفاتحۃ الا عند محمد فإنہ یأتی بها فی صلاۃ المخافۃ۔ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ بسم اللہ کو ہر رکعت کے شروع میں نہ لائے جیسے تعوذ کا حکم ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ بسم اللہ کو احتیاطاً ہر رکعت کے اول میں لائے، اور یہی صاحبین کا قول ہے، اور بسم اللہ کو فاتحہ اور سورہ کے درمیان نہ لائے مگر امام محمد عبداللہ کے نزدیک اس لیے کہ اس کو سر نماز میں پڑھے۔ دیکھیے مصنف فرماتے ہیں کہ تسمیہ اور تعوذ میں سر کرنا چاہیے، یعنی نماز کے اندر ان کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جہری نماز میں بسم اللہ کو جہراً پڑھا جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں بسم اللہ کو بالجہر پڑھتے تھے۔ اب یہ صاحب ہدایہ نے حدیث نقل نہیں کی ہے، لیکن حدیث کی مشہور کتاب جیسے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور نسائی شریف میں روایت ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالین فقال آمین ثم يقول اذا سلم والذی نفسی بیدہ لأشبہکم صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھی،
یہاں تک کہ وہ ولا ضالین پر پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے آمین کہا۔ پھر سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور آمین تینوں میں جہر کیا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جہر نہ فرماتے تو ان کے شاگرد کو کس طرح علم ہوتا، اور چونکہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو بالجہر پڑھا ہے۔ ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو امام آہستہ پڑھے گا، اور 4 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے تعوذ، نمبر 2 ہے تسمیہ، اور نمبر 3 ہے تحمید یعنی ربنا ولک الحمد کہنا، اور نمبر 4 ہے آمین۔ مسلم فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو روایت پیش کیا ہے اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی لوگوں کو تعلیم کے واسطے بسم اللہ کے ساتھ جہر فرمایا ہے، ورنہ آپ کی عام عادت بسم اللہ کے ساتھ جہر کرنے کی نہ تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ نماز کے اندر بالجہر نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کے ساتھ جہر کرتے تھے، لیکن ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس سے یہ جہر منسوخ ہو گیا۔ مسلم فرماتے ہیں کہ رہی یہ بات کہ بسم اللہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھے یا فقط پہلے رکعت میں، تو اس بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے 2 روایتیں ہیں۔ حسن بن زیاد کی روایت یہ ہے کہ بسم اللہ کو ہر رکعت میں نہ پڑھیں، بلکہ نماز کے شروع میں فقط 1 مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے، جیسا کہ تعوذ یہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا کافی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ افتتاح صلاۃ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور صلاۃ واحدہ فعل واحد کے مانند ہے، اور فعل واحد کے لیے 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا کافی ہے، لہذا صلاۃ واحدہ کے لیے بھی 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا کافی ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے دوسری روایت امام ابی سے بتایا کہ ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھے، اور احتیاط اسی میں ہے کیونکہ بسم اللہ کے فاتحہ کا جزء ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، اور فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، لہذا بسم اللہ کا پڑھنا بھی ہر رکعت میں ضروری ہوگا تاکہ اختلاف سے بچا جا سکے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنا صاحبین کا قول ہے۔ پھر فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ نہ پڑھے، البتہ امام محمد اللہ فرماتے ہیں کہ سری نماز میں بسم اللہ فاتحہ اور سورت کے درمیان پڑھ سکتا ہے، لیکن جہری نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔